بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو برخوردارو، اٹھو، اٹھ کر نماز ادا کر لو۔ کھول کے دیکھ چشمے دل آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ بوڑھا ہو یا جوان سب پر نماز فرض ہے، بچے کو 10 سال سے سختی سے لاؤ نماز میں۔ دوستو برخوردارو، نماز ادا کر لینا ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ جو اللہ کے آگے گردنیں جھکا لیتا ہے، اللہ اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ تو اٹھو، اٹھ کر نماز ادا کرو۔ نماز ادا کرنے کے بعد پھر یا عظیموں کی تسبیح کرو، اللہ کے ناموں کی تسبیح کیا کرو۔ پھر اللہ کی مہربانی سے جسم کے کسی حصے میں بھی درد ہوگا تو شفا پا جاؤ گے، یا عظیموں کی تسبیح کیا کر۔ تو دوستو برخوردارو، نماز کی ادائیگی کے لیے مسجدوں کو آباد کر لو۔ تو جب مسجدوں میں نماز پڑھو، گھر پڑھو، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اپنا پاجامہ جو بھی اپنی چیز پہنی ہو وہ ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے، خاص طور پر نماز کے وقت۔ تو اٹھو، اٹھ کر نماز کی ادائیگی صحیح کر لو۔ تو پھر دوسرے لوگوں کے لیے دعا کرو، اس میں آپ کی خیر و عافیت ہے۔ جب آپ دوسرے لوگوں کی دعا کرتے ہیں، اللہ سب سے پہلے آپ کے لیے وہ چیز پیدا کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ کو اچھی چیزیں پسند ہے تو دوسرے کے لیے بھی اچھی چیز کرو۔ تو اگر آپ کو صحت پسند ہے، آپ کو اپنا کاروبار پسند ہے اور اچھا کاروبار چاہیے آپ کو، تو پہلے پھر دوسروں کے لیے دعا کرو کہ یا اللہ ان سب کے کاروبار اچھے کر دے، ان کو سب سہولتیں دے دے جو آپ اپنے لیے مانگتے ہیں۔ تو جب آپ دوسروں کے لیے حسد کینے بغض سے دور رہ کر لوگوں کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ سب سے پہلے پھر آپ کی دلی خواہشات پوری کرے گا۔ تو اٹھو دوستو، اس وقت دعا مانگنے کی ضرورت ہے فلسطین کے لیے۔ ہم اتنا تو کم از کم کر سکتے ہیں نا، ادھر جو حرم اول جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ماہ پہلے ہمارا قبلہ اول رہا ہے، وہ کیا صرف فلسطین والوں کا ہے؟ وہ دوستو برخوردارو، وہ ہمارا بھی ہے، ہم بھی مسلمان ہیں۔ تو وہ وہاں لوگ اس کی حفاظت کے لیے جس پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا ہوا ہے اس کے لیے شہید ہو رہے ہیں، قبلہ اول کے لیے وہ شہید ہو رہے ہیں۔ ان کے لیے اٹھ کر عملی اقدامات کرو، ان کے لیے دعا کرو، اسرائیل کی چیزوں کا بائی کاٹ کرو۔ وہ اپنے قبلہ اول کے لیے شہید ہو رہے ہیں۔ ان کی کیا ذاتی خواہش ہے؟ اسرائیل نے ان کی جگہ پر قبضہ کر لیا، ہمارے قبلہ اول پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ ان کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرو نا۔ علامہ اقبال بھی کیا خوب فرماتے ہیں، ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہے خون ان کا حرم سے بڑھ کر۔ تو دوستو وہ اللہ کے لیے شہید ہو رہے ہیں، اپنے قبلہ اول کے لیے شہید ہو رہے ہیں۔ کیا ان کا مقصد ہے؟ تو آپ بھی ان کا ساتھ دیں، اٹھ کر کم از کم دعائی کر لیا کریں۔ ان کی جو چیزیں استعمال کرتے ہو، پیپسی، کوک، مرینڈا، ڈیو اور میک اپ کا سامان، لائف بوائے،
جو جس چیز کا آپ کو علم ہوتا ہے کہ یہ یہودیوں کی بنی ہوئی ہے تو اس سے اجتناب کرو، یہ بھی فلسطین والوں کے ساتھ ہمدردی ہوگی، تو اٹھو ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرو، کم از کم دعا ہی کر لو۔ تو الیکشن والوں کو بھی کہتا ہوں فیئر الیکشن کرائیں، کیوں اپنے آپ کو الجھن میں ڈالا ہوا ہے؟ ساری عمر آپ نے ایسے ہی کرتے رہنا ہے؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی ذمہ داری اور ہے، ہم نے دوسروں کی ذمہ داری اپنے سر تھوپ لی ہوئی ہے، اسی لیے پاکستان اقتصادی حالت کے لحاظ سے پیچھے جا رہا ہے۔ تو اپنی ذمہ داری کو سنبھالو، سیاستدانوں کو ان کی ذمہ داری سنبھالنے دو۔ تو جو قید میں ہیں ان کو چھوڑو، فیئر الیکشن کراؤ، پھر چین اور سکون آئے گا، وہ کرنا چین اور سکون آئے گا۔ آپ بے چینی سے زندگی گزار رہے ہیں، خواہ جس سیٹ پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ بے چینی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر چین اور سکون سے زندگی گزارنی ہے تو اپنی ذمہ داری سنبھالو، فیئر الیکشن کرا کے جو بھی اس میں اقتدار میں آتا ہے اس کو آنے دو، پھر چین اور سکون کی زندگی گزرے گی، وگرنہ پریشانیوں کے انبار لگ جائیں گے، ابھی بھی لگے ہوئے ہیں، اور مزید جب اپنی ذمہ داریاں نپٹا کر ریٹائر ہو جاؤ گے مزید پریشانیوں میں پھنس جاؤ گے۔ اس لیے اگر پریشانیوں سے بچنا ہے تو جو اللہ نے ذمہ داری دی ہوئی ہے اس کا ایمانداری سے اس کو نبھاؤ، ایمانداری سے۔ اگر بیچ میں بے ایمانی آ گئی نا تو اللہ کے کیمرے اور اللہ کے نے جو فرشتوں کو ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے نا، پھر وہ اس کا حساب دنیا میں بھی لوگ دیکھتے ہیں۔ تو پھر جب ہم قبر میں جائیں گے، آخرت کے وقت اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا، جہاں جہاں بے ایمانی کی ہوگی۔ اس لیے جس نے بھی بے ایمانی کی وہ پریشانیاں اٹھائے گا، چند روزہ زندگی ادھر بھی تو پھر آگے بھی۔ تو دوستو پھر الیکشن ہو تو پھر اللہ کی مہربانی سے ہر ایک کو سکون بھی مل جائے گا، اور پاکستان میں چین اور سکون بھی آ جائے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔